اور ان ظالموں کو ہولناک آواز میں پکڑ لیا. پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے, گویا کہ کبھی وہاں رہی نہ تھے. خبردار سمود نے اپنے رب کا انکار کیا, خبردار سمود پر پھٹکار ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ جو عہد حضرت صالح نے قوم سمود سے لیا کہ بھئی دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے, یہ ایک اللہ کی نشانی ہے. وہاں ایک چشمہ تھا, ایک تالاب تھا جس سے وہ پانی پیا کرتے. تو کہا یہ گیا کہ بھئی دیکھو ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن تم لوگ پانی لے سکتے ہو یہاں سے. جس دن اونٹنی کا دن ہو اس دن تم لوگ یہاں سے پانی نہیں لو, یعنی اونٹنی اور اس کا بچہ جو ہے وہ وہاں سے ایک دن پانی پی لیں اور ایک دن تم پانی لے لو وہاں سے, اور دوسرے دن تم اونٹنی سے دودھ لے سکتے ہو اس کا, اور وہ دودھ بہت زیادہ دیتی تھی, وہ سیراب ہو جاتے تھے موسم. لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک خاتون تھیں انیزہ نام کی, ان کی 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں. انہوں نے کافرہ تھی, بت پرست تھی, اور اس نے یہ کیا, اس نے یہ لوگوں کو لالچ دیا کہ بھائی تم اس اونٹنی کو مار ڈالو. یہ کچھ عرصے تو وہ اس پہ عمل کرتے رہے, اس ہدایت پہ حضرت صالح کی, کہ بھئی ہم ٹھیک ہے ایک دن ہم پانی استعمال کریں گے, ایک دن اونٹنی پیے گی. لیکن کچھ عرصے بعد اس خاتون نے لوگوں کو کہا کہ بھئی دیکھو جو اس اونٹنی کو مارے گا, کیونکہ ہم پورے پانی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جو اس اونٹنی کو مارے گا اس کی شادی میں اپنی بیٹی سے کر دوں گی, جو بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت قسم کی تھی کوئی. تو 2 افراد تھے, ایک کا نام مزدہ ملتا ہے, ایک کا نام قراد ملتا ہے. وہ دونوں تیار ہو گئے اور ساتھ میں انہوں نے 7 افراد اور اپنے ساتھ شامل کر لیے, یعنی کل 9 افراد تھے جو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو وہ گھات لگا کے بیٹھ گئے. جب وہ اونٹنی نکلی تو انہوں نے اس کے پاؤں پہ وار کیا, ایک نے تیر سے وار کیا, وہ اونٹنی گر گئی. جب گر گئی تو اس کے بعد انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اچھا, اس کا جو بچہ تھا اونٹنی کا, وہ مطلب قصص الانبیاء میں ملتا ہے, مختلف روایتوں میں, ابن کثیر میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھاگ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا اور اللہ سے اس نے فریاد کی اور وہ واپس پہاڑی کے اندر چلا گیا اور اونٹنی جو تھی وہ مر گئی. یہ بات ہے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کی. صبح حضرت صالح کو اس کی اطلاع ہوئی کہ بھائی انہوں نے اونٹنی کو وعدہ خلافی کی, اونٹنی کو مار دیا. تو آپ اس جگہ پہنچے جہاں پہ اونٹنی کو مارا گیا تھا. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ روئے, اور رونے کے بعد آپ نے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن کے, جیسا قرآن میں ہے, اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے, تم 3 دن اپنے کھا پی لو, عیش کر لو, اس کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے یہ بھی ہوا کہ اس دوران انہوں نے سوچا کہ ہم حضرت صالح کو بھی قتل کر دیں. تو انہوں نے کوشش کی منصوبہ بندی کر کے کہ بھئی ہم جا کے ان کو قتل کیوں نہ کر دیں. لیکن وہ جب قتل کی رات سے گئے تو اللہ نے آسمان سے کچھ پتھر وغیرہ نازل کیے تو وہ بھاگ گئے, حضرت صالح کو قتل نہ کر سکے. اور جب اتوار کا دن آیا تو پھر عذاب نازل ہوا, اور عذاب اس شکل میں آیا کہ پہلے تو ایک آواز سنائی دی بڑی کڑکدار قسم کی, اور اس کے بعد زلزلہ آیا. قرآن میں بھی آیا ہے یہ چیز. تو کڑک, بہت کڑکدار آواز, اور پھر ایک زلزلہ سا آیا, اور وہ اس طرح ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں جہاں پہ تھے وہیں وہ مر گئے, ان پوری قوم. حضرت صالح اور چند وہ افراد جو ان پہ ایمان لا چکے, جیسے میں نے بتایا ابھی, وہ بہرحال باقی رہے. یہ وہی آیتیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا قوم سمود کے حوالے سے. 26 جگہ پر یہ ذکر ہمیں ملتا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے, نوح کی قوم اور عاد اور سمود, اور جو ان کے بعد ہوئے اللہ کے سوا جنہیں کوئی نہیں جانتا. ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے, پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لوٹائے اور کہا ہم نہیں مانتے جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے. جس دن کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں بڑا شک ہے, اور ہم نے اس لیے معجزات بھیجنے موقوف کر دیے کہ پہلوں نے انہیں جھٹلایا تھا, اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا کھلا ہوا معجزہ دیا تھا, پھر بھی انہوں نے اس پر ظلم کیا. اور یہ معجزات تو ہم محض ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں, کیونکہ حضور سے بھی یہ کہا جاتا تھا, مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ بھی معجزات دکھائیے. تو اس کے لیے یہ آیت ایک دلیل کے طور پر استعمال ہوئی کہ بھائی اس سے پہلے بھی تو معجزات ہوئے تھے, آپ نے ان پر کون سا مان لیا, اس کو بھی آپ نے نہیں مانا. اور اگر تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور مدین والے اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اپنے اپنے نبی کو جھٹلا چکے ہیں, اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. پھر میں نے منکروں کو مہلت دی, پھر میں نے انہیں پکڑا, اور میری پکڑ کیسی تھی. یہ اور آیتیں ہیں
جس میں یہ ذکر ہے جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا وغیرہ، اس کا تذکرہ ہم ابھی کر چکے ہیں. اور تم پہاڑوں کو تراش کر تکلف کے گھر بناتے ہو، زمین میں فساد کرتے ہو. اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اللہ کی، تاکہ اللہ کی بندگی کرو. پھر وہ دو فریقوں کا آپس میں جھگڑنے لگے. یہ دیکھیے یہ کچھ تصویریں ہیں جو بہرحال ہیں اوتھینٹک، تصویریں تو اوتھینٹک ہے، لیکن کیا یہ اس کی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن یہ بہرحال ہمیں اس طرح کے گھر ملتے ہیں، تراش کے بنایا، یہ پہاڑیاں تراش کے گھر بنائے. لیکن کیا یہ اسی زمانے کی ہیں؟ ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس میں اس کو تصدیق کر سکوں کہ یہ، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تقریباً 2500 قبل مسیح کے اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو یہ جو جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں 2500 قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے سامنے اہرام مصر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، 3-4 ہزار سال قبل بنائے گئے ہیں. اور پیٹرا کے محلات بھی ہیں جارڈن کے اندر، وہ بھی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائے گئے ہیں. یہ حضرت صالح کی قبر، ابھی جیسے میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی کہ کوفہ کے اور نجف کے پاس ایک قبرستان ہے وادی سلام، اس میں ایک قبر جس میں دونوں ہیں. لیکن یہ قبر یہ اور بھی ہمیں ملتی ہے، یہ مدائن صالح میں ہے یہ قبر، جو کہی جاتی ہے کہ یہ حضرت صالح کی قبر. یہ اور کچھ مکان کی تصویریں مجھے ڈاؤن لوڈ میں نے کی انٹرنیٹ سے. یہاں کسی صاحب نے اس کے نیچے کیپشن بھی لکھا ہے کہ یہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے یہ ان کے گھر وغیرہ رہے ہوں گے. مدائن صالح میں موجود ایک مشہور عمارت اللہ کے بھیجے گئے نبی کی یہ نافرمان قوم شوقیہ عمارتیں بھی تعمیر کرتی رہتی تھی. اس پتھریلے شہر میں عجیب و غریب عمارتیں اور سنگ تراشی کے نمونے ہیں، حتیٰ کہ قبرستان بھی پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے ہیں. ہاتھوں میں موجود اس قدر اعلیٰ ہنر کے باوجود دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس قوم کو بالآخر تباہی کا سامنا کرنا پڑا، منہ دیکھنا پڑا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سنگ تراشی کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی. اس کی تعمیر کردہ پتھروں کے شہر کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے اس شہر کی چند تصویریں تاریخ اسلام اور تفسیر قرآن طلبہ کے لیے بطور خاص جناب. تو یہ کچھ تصویریں ریفرنسز تھوڑے سے. آج ہم یہیں پہ گفتگو روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جو پروگرام ہے اس میں حضرت ابراہیم پہ بات ہونی ہے، اور حضرت ابراہیم کا جو موضوع ہے وہ کافی طویل ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم کتنی نشستیں ہم حضرت ابراہیم کے لیے ہم مختص کرتے ہیں، کیونکہ ایک نشست میں تو ان پہ بات نہیں ہو سکے گی. جو ترتیب ہم استعمال کر رہے ہیں وہ وہی ترتیب ہے. حالانکہ میں سوچ یہ رہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت لوط کا ذکر پہلے کر لیں، کیوں حضرت لوط جو تھے وہ حضرت ایک طرح سے چچا تھے، حضرت ابراہیم چچا تھے حضرت لوط کے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی کا ذکر پہلے کر لیں. لیکن میرا خیال میں کیونکہ اور بھی پیغمبروں کا ذکر آنا ہے تو ہم اسی ترتیب کچھ رکھتے ہیں جو مسلم تاریخ میں جو استعمال کی جاتی ہے قصص الانبیاء میں، کہ حضرت صالح کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت لوط وغیرہ کا. تو آپ کی توجہات کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں